بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا وذلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ کوشش کریں مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ ضرور بسم اللہ، ضرور ہزار دفعہ آپ جی ہیں، ماتمی ازادار جی ہیں، زحمت ہوگی یقیناً، بہت بہتر پڑھنے والی شخصیت پہلے پڑھ گئی۔ اگر یہ بکھرا ہوا ماحول کچھ سمیٹ دیں، میرے قریب آ جائیں، بلا فصل کے ماننے والے فاصلے ختم کر کے میرے نہیں چلے ممبر کے قریب آ جائیں تو ذرا ایک خوبصورت ماحول بن جائے گا۔ دو چار لفظ آپ کے حوالے کریں گے اور بہتر پڑھنے والے بھائی میرے بعد سجدہ ذکر ادا کریں گے۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ روحانیت بحال ہو جائے۔ چلیں کوشش کرنا، امین کی تکلیف سارے کرنا، دعا ہے کہ مالک اس عظیم ترین ذکر میں تشریف لانے والے ہر مومن کو مولا رزق ولایت عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں مولا سید سجاد کی نالائن پاک کا صدقہ ہر بیمار کو شفا یابی عطا فرمائے۔ جو مومنین جو مومنات آج کی صف انتظار اور صف غم میں اپنے دل میں جو نیک جائز حاجات لے کر حاضر ہوئے ہیں، مالک تمام مومنین کی تمام طرح حاجات پوری فرما۔ مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے شر پسند عناصر سے محفوظ فرما۔ کوشش کرنا میرے ساتھ آمین بولتے ہیں، مجھے میری تنہائی کا اندازہ نہیں ہوگا۔ مالک اس کاروان میں موجود ہر ایک ماتمی کی صدا خیر ہو، پردے میں بیٹھی ماں بہنوں کا پردہ ہمیشہ سلامت رہے۔ بڑی دعا مانگنے جا رہا ہوں، آمین واجب نہیں واجب سمجھ کے بلند آواز میں میرے ساتھ کہیے گا۔ مولا مجھ حقیر سمیت تمام ماتمیوں کو جلد از جلد کربلا میں سجدہ نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا، مالک ہم زندہ رہتے ہوئے بھی وارث رکھتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں۔ مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی ایت اللہ رہبر معظم حجت دوران سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ چلیں جسے صلوات پڑھنا آتی ہے عبادت سمجھ کے صلوات بلند آواز میں۔ شکر گزار، بہت خوبصورت ماحول بانیان کا بچھایا ہوا، پرخلوص یہ فرش ازا اور ڈھیر سارا انتظامات مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اجازت ہے دو چار جملے آپ کے حوالے کیے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدے کا پہلا جملہ عرض کرتا ہوں، اگر مومنین کی طبیعت میرے ساتھ مل گئی تو دو چار موتی آپ کے حوالے کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ کرتے ہیں آپ، اگر اجازت دیں تو میں پہلا جملہ آپ کے حوالے کروں۔ تمام تر حمد ہے اس خالق الحمد کے لیے کہ جس خالق الحمد نے آل محمد کو یہ کمال عطا کیا کہ جب وہ بکھرے تو 14 ہوتے ہیں، اکٹھے ہوں تو ایک ہوتے ہیں۔ شاباش، شکر گزار، ہر ایک زبان بولے گی، شکر گزار، مولا عزت دے۔ درود و سلام ہے ان پاک مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ ہستیوں کے لیے کہ جن پاک ہستیوں نے وحشی کو انسان بنایا، انسان پہ نظر کی تو مسلمان بنایا، مسلمان کو اپنایا تو سلمان بنایا۔ جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو بوزر بنا دیا، کنکر پہ رحم کیا تو در بنا دیا، آسی کو اپنایا تو حر بنا دیا۔ لائک سجدہ سلام ہے اللہ کی وہ پاک ذات کے جس اللہ کی پاک ذات نے آدمی کی پہلی سانس سے لے کے موت کی آخری ہچکی تک، موت کی آخری ہچکی سے قبر، قبر سے میدان، میدان سے پل صراط اور پل صراط سے جنت تک علی کی ولایت کو واجب قرار دیا۔ سلامت رہیں۔ یا علی، یا علی۔ ہم تمام آتمی عزادار شکر گزار ہیں حسین بادشاہ کی 4 سالہ کریمہ بطول کے کہ جن کی خاص دعا اور سفارش سے ہمارا دل ہم مٹی سے نہیں بلکہ خاک شفا سے خلق ہوا ہے۔ پھر جو ماتمی عزادار اپنے سینے میں خاک شفا کا اثر محسوس کرتا ہے وہ درود پڑھے، میں نوکری کا آغاز کروں۔ بسم اللہ۔ ایک صلوات اتنی بلند پڑھتے ہیں جتنی ہر ماتمی کے دل میں کربلا جانے کی خواہش ہے۔ بہت بہتر پڑھنے والی شخصیات، میری پسندیدہ شخصیت جناب علامہ جعفر جتوئی صاحب بہت خوبصورت انداز میں میرے سے پہلے سجدہ ذکر ادا کر کے میرے بعد بہت خوبصورت پڑھنے والی ہستی سجدہ ذکر ادا فرمائیں گی۔ اجازت دیں 4 مصرے آپ کے حوالے کر کے آپ کے مزاج دیکھ لوں، پھر اس کے جیسے آپ کی طبیعت بنے گی ویسے نوکری کرتے چلیں گے۔ نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے،
تو میرے بھائی نے حکم کیا تو میں نے 4 مصروں سے یہ نوکری کا آغاز کیا ہے. اگر آپ کی طبیعتیں مل جائیں بزرگ اگر ہاتھ کھولیں, اگر میرا یہ جوان بھائی ہاتھ کھولے, میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا پڑھنا. ڈھیر آپ سے داد لے لی, ڈھیر آپ سے دعا لے لی ہوئی ہے, مجھے کوئی داد دعا لینے نہیں آیا بھائی جان, سبق سنانے آیا ہوں. اگر یہ ماتمی جوان مہر لگا دیں مصروں پہ تو میرے لیے آسانی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. باہر سے اگر کوئی بندہ گزرے اس کے کان میں سب سے چھوٹے نوکر کی آواز لگے نہ جا کے, وہ ایک مرتبہ سوچے گا ضرور کہ شیعہ قوم کا ایک چھوٹا سا نمائندہ ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ کے رہے نہ مال چاہیے, نہ زر چاہیے, نہ دولت چاہیے, نہ جاگیر چاہیے. یہ شیعہ قوم کائنات سے علیحدہ قوم ہے, اس کو چاہیے کیا؟ جو اس قوم کو چاہیے. میں دوسرے مصرے میں پڑھتا ہوں, میرے معیار پہ آگے پورے پنڈال میں سے بھی ایک بندہ اگر بولا تو پھر میں اگلے 2 مصرے پڑھ دوں گا, ورنہ مصرے تو میں پہلے کئی دفعہ سنا چکا. میں کہہ رہا ہوں نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. نہ مال و زر, آرام میں چاہیے کیا؟ نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے, ہم کو دعائے مادر شبیر چاہیے. شاباش. یہ ہاتھ ذریعہ حسین سے مسو بجر مجلس میں ہاتھ اٹھایا کریں. میں بالکل آپ کی دعا پہ داد پہ اطمینان کر کے اگلے 2 مصرے آپ کے حوالے کروں گا. میں ایک بات رک کے یہاں کرنا چاہتا ہوں. ذکر حسین میں جس بندے کا ہاتھ یہاں پر آ جائے نا, پھر بطول اسے رزق عطا کیے بغیر خالی نہیں لوٹاتی. اب مرضی تیری اپنی ہے, مقدر میرا اپنا, یہ تیرے میرے بیچ میں. یہ قبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, یہ کالا کپڑا ہے, قبر حسین ہے, ممبر حسین ہے. ممبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے ہر ایک بندے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں میرا حق بنتا ہوا رکھنا نہیں, نہ بنتا ہوا بولنا نہیں. میں تو راضی کھڑا ہوں. نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے, ہم کو دعائے مادر شبیر چاہیے. بھائی جان یہ میرے اندر کی تڑپ ہے, میں اپنے اندر کی تڑپ اگلے 2 مصروں میں بتاؤں گا. بات اس بندے سے کرنا چاہتا ہوں جس کے یہاں پہ گوشت کا ٹکڑا نہیں. بھائی جان حسین دھڑکتا ہے, سنسنی کربلا چلتی ہے. میں اپنے اندر کی تڑپ اگلے 2 مصروں میں تیرے حوالے کرنے لگا ہوں. جو بندہ ماتمی ماں کی جھولی سے ماتم کرتا ہے, یہ مصرے اس کو انتہائی لطف دیں گے. میں کہہ رہا ہوں نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. بھائی جان اگر آپ تھوڑی دیر مجھے سن لیں تو میں بھائی کو حوالے ممبر کر دوں. نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے, حق بنتا ہوا رکھنا نہیں, نہ بنتا ہوا بولنا نہیں. میں تو راضی کھڑا ہوں. نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے, ہم کو دعائے مادر شبیر چاہیے. اور خون بڑھ گیا میرے بیٹے نے جب کہا بابا کھلونے رہنے دے, زنجیر چاہیے. یہ ہاتھ ذریعہ حسین سے مت سنیے. کربلا میں آوازیں بلند ہو, ذریعہ حسین پہ یاد رکھے. ایک دفعہ سارے بولو آئے ذریعہ. شکر گزار جتنے بولے ڈھیر بولے ہو, میں شکر گزار ممبر پہ ہاتھ باندھ کے ہر ایک ماتمی دادار کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت خوبصورت آپ بول رہے ہیں. تھوڑا سا معیار آپ نے اپنا بلند کرنا ہے. میں 4 مصرے اور آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے, جو کریم حسین کے نوکر بیٹھے کل کوٹ نائت میں نے پہلی دفعہ یہ مصرے پڑھے, آج آپ کے سامنے دوسری دفعہ یہ مصرے پڑھنے لگا ہوں. جنہیں بھی بغض ہے بھائی جان تطہیر کے گھرانے سے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں. دوسرے مصرے میں ماتمی زادار بیٹھے ہیں, اتنے خوبصورت سننے والے جوان بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. بزرگوں سے بات سن کے بھائی جان میں ایک نتیجتاً اگلا مصرع پڑھنے لگا ہوں. ان کے چہرے اس معیار پہ کھل گئے تو پھر میں اگلے 2 مصرے بھی ان کے حوالے کروں گا. بھائی جان میں کہہ رہا ہوں جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے, وہ جتنے پاک ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں. ہائے ہائے. یہ ہاتھ ذریعہ حسین سے مسو. مجبوراً ہاتھ نہیں اٹھانا, میرے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا. بات تیرے عقیدے کی ہو, بات جا کے دل کے دستک میں کشکول ولایت پہ دستک دے, بے ساختہ ہاتھ بلند ہو, پھر اس نوکر کے لیے دعا کرنی ہے. زبردستی کی داد مجھے چاہیے نہیں. میں کہہ رہا ہوں جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے. سوشل میڈیا کا دور ہے, میرے بڑے ہی خوبصورت بھائی جان, بھائی حسنین, بھائی طیب, بھائی رضوان, یہ پورے ملک میں عزاداری پھیلا رہے ہیں. لائیو یہ مجالس چل رہی ہیں. مولا یہ سارے بھائیوں کو یہ خوبصورت کاروان ہے, میرے بہت پیارے بھائی ہیں. مولا ان کے رزق میں اضافہ کریں, عزت میں اضافہ کریں. پوری دنیا میں محرم الحرام میں جو ہمارے لیے مشکلات پیش آئی گئیں, جو ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی گئیں, ہر ایک ماتمی عزادار نے دیکھی ہیں. پورا ماہ محرم میں دیکھتا رہا ہوں کہ جتنی عزاداری میں رکاوٹیں ڈالنی نہیں چاہیے تھی اتنی لوگوں نے عزاداری میں رکاوٹیں ڈالی. ذاکرین پہ پابندیاں لگیں, گرفتاریاں ہوئیں. مجھے ممبر پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں, ہر بات آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی, ہر بات آپ کے کانوں سے پرواز کر کے چلے گئی. یہ بات بھائی جان میں اپنے اندر ہی اندر دیکھتا رہا اور پھر میں نے یہ 4 مصرے کہہ دیے. میں کہہ رہا ہوں جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کی, یہ ماہ محرم تھا, جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو, چلو وہ تو میرے ساتھ بولو گے نا. آج کا مقابلہ ہمارا صرف یزید کے ساتھ ہے اور کوئی مقابلہ تو ہے نہیں. میں کہہ رہا ہوں جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے, وہ جتنے پاک ہو پھر بھی پلید رہتے ہیں. جب آیا ماہ محرم یہ کھل گیا سب پر, ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں. شاباش. یہ ہاتھ ذریعہ حسین سے بسو بھائی, مجلس میں بولا کرو, عزت میں اضافہ ہوتا ہے. بولو حیدری. شکر گزار.
عزتوں میں 1000 دفعہ پڑھتا ہوں جی. جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے, آئیں جی شرازی صاحب, جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے, وہ جتنے پاک ہو پھر بھی پلید رہتے ہیں. بابا جی وہ جتنے پاک ہو پھر بھی پلید رہتے ہیں. جب آیا ماہ محرم یہ کھل گیا سب پر. ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں, آئے ہائے, جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو. ہمارا آج کا مقابلہ نہ کسی بندے کے ساتھ نہ کسی شخصیت کے ساتھ, آج ایک معیار پہ حسین کھڑا ہوا ہے. لوگوں نے یزید کے دامن سے لپٹی ہوئی لعنت کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو حسین کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے. حسینیوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, پہلے کہہ چکا میرے لیے نہیں بولنا, بات تیرے عقیدے کی ہو, تیرے مذہب کی نمائندگی کی جھلک نظر آئے, پھر میرے ساتھ آپ نے اپنی زبان کو حرکت دینی ہے. بھائی جان حسین کے مقابلے پہ لوگ یزید لے آئے. بابا جی دعا فرمائیے گا, تشریف لے آئے. بھائی جان اگر آپ میری طرف توجہ کریں, میں آپ کے لیے ممبر پہ پڑھا ہوں. بھائی جان چھوٹے بھائی آپ کے لیے پڑھا ہوں. حسین کے مقابلے پہ یزید لے آئے. سوشل میڈیا کا دور ہے, بات یہاں سے نکلتی ہے پھر بڑی دیر تک پرواز کرتی رہتی ہے. مشورہ میں ایک دینے چاہتا ہوں اپنے ماتمیوں کے نمائندوں میں کھڑا ہو کر, جو حسین کے مقابلے میں یزید منوانے نکلے ہیں نا, وہ یزید ایسے نہ منوائے. شیعہ قوم کا نمائندہ ہوں, ممبر پہ اپنے مذہب کی ترجمانی کر رہا ہوں. میں ایک ذمہ دار آدمی اور ذمہ دار بات کروں گا. دینی تعلیم دنیاوی تعلیم میری دونوں پوری ہیں. بھائی جان میں پوری نمائندگی مذہب کی کرتے ہوئے تیرے عقیدے کی جھلک نظر آئے, میرے ساتھ اپنی زبان کو حرکت دینی ہے. جو یزید منوانے نکلے ہیں نا, انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں, پہلے انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہم حسین منوانے نکلے ہیں تو ہم نے رستہ بھی حسین ہی چنا ہے. ہم نے رستہ چراغ کا چنا ہے, ہم نے رستہ روشنی کا چنا ہے, ہم نے رستہ قرآن کا چنا ہے, ہم نے رستہ حدیث کا چنا ہے, ہم نے رستہ شریعت کا چنا ہے, ہم نے رستہ فقہ کا چنا ہے. لوگ یزید منوانے میں نکلے. اب جو بندہ حسینی ہے یا جو بندہ یزیدی ہے, میں جملہ مکمل کروں گا, میرے سامنے نکھر کے بعد آ جائے گی, یار ہم حسین منوانے نکلے ہیں, ہم نے رستہ بھی حسینی چنا ہے, چراغ کا رستہ, علم کا رستہ, روشنی کا رستہ, قرآن کا رستہ, حدیث کا رستہ. لوگ یزید منوانے نکلے. اب جو بندہ یزید منوانے نکلے بھائی جان, اس نے رستہ بھی بابا جی یزیدی چن لیا. انہوں نے اندھیرے کا رستہ چن لیا, انہوں نے فتووں کا رستہ چن لیا, انہوں نے اندھیرے کا رستہ چننے کے بعد قتل و غارت کا رستہ چن لیا. ارے جو بندہ یزید منوانے نکلے, میں ماتمیوں کا نمائندہ بن کے ایک بات ممبر پہ کہنا چاہتا ہوں, یہاں سے بات نکلے گی جو پرواز کرے گی, ماتمی مہر لگائیں گے میری بات پہ. جو بندہ یزید منوانے نکلے نا, نہ ہم پہ فتوے لگا نہ ہمیں مروا. آج چوک میں ممبر لگاتے ہیں, مشورے پہ مہر لگائے گی میری قوم. بابا جی چوک میں ممبر لگاتے ہیں, 2 اشتہار چھپواتے ہیں, ایک یزید کے نام کا ایک حسین کے نام کا. چوک میں ممبر لگاتے ہیں, وہ بھی آ جائے میں بھی آتا ہوں. وہ یزید کی ماں کا کردار پڑھے, میں شبیر کی ماں کا کردار. اب بولے ہو یار, کیا کہنے جی, کیا کہنے شرازی صاحب, بابا جی جی کیا کہنے. یا علی بسم اللہ. جی ہیں آپ, جی ہیں اللہ خیران. کیا کہنے, مولا عزت دیں جی, صحت تندرستی عطا ہو. لوگ یزید کی ماں کا کردار پڑھیں, ہم شبیر کی ماں کا کردار پڑھیں گے. بات نکھر کے سامنے آ گئی. بابا جی اتنا خوبصورت نعرہ نہ لگواتے, یہ اتنا خوبصورت جواب نہ دیتے, میں اگلے 4 مصرے پڑھتے ہی نا. اردو پڑھنے کا آتی ہوں, پتہ نہیں کیوں میں 6-7 دن سے یہ پنجابی کے 4 مصرے پڑھا ہوں. ہر شہر میں بہت دعا ملی. چلو اب تو کھڑا بھی اپنے شہر میں ہوں, اپنے لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہوں. جو بندہ یزید کی حمایت میں نکلا نا, شیعہ قوم کا نمائندہ مشورہ دینے جا رہا ہے. 4 مصرے پنجابی کا پڑھوں گا, آپ میرے ساتھ اپنا معیار ملیں. 2 لفظ میں مصاحب کے پڑھوں گا اور ممبر بہتر پڑھنے والوں کے حوالے کروں گا. بابا جی دعا فرمائیے گا. جو بندہ یزید کی حمایت میں نکلا ہے نا, وہ اس نوکر کی بات کو اپنے دل میں رکھ لے. کیا میں کہہ رہا ہوں, بغض بے شک مزید رکھ لے, بغض بے شک مزید رکھ لے, کچھ تے سیدہ نال دید رکھ لے. آئے ہائے ہائے, بغض بے شک. بابا جی اگلے 2 مصروں میں نے ایک مشورہ دینا ہے, مشورہ دینا نہیں, یہ ماتمیوں کے یہاں پہ میں نے لکھ کے چلے جانا. میں کہنا بغض بے شک مزید رکھ لے, کچھ تے سیدہ دا دید رکھ لے. اور یزید کی حمایت میں نکلا ہوا ہے نا, تو آپ پھر یزید کی حمایت میں کھل کے نکلا. حسین بادشاہ کے نوکر بھی کھل کے حسین کی حمایت میں نکلتے. جو بندہ حسینی ہے تڑپ کے میرے ساتھ بولے. جو بندہ کہتے ہیں آج تک میں کسی مجلس میں بولا ہی نہیں, وہ اپنی زبان دانتوں میں دبوچ کے رکھے, زمین کو پکڑ کے رکھے. اگر میں نے شبیر کے در پہ سجدہ کر کے ذاکری
کی خیرات ہی نہیں مانگی اگر بے ساختہ تو بولا ہی نا. جو بندہ یزید کی حمایت میں نکلا آج شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نمائندہ ممبر پہ کھڑا ہو کے تجھے ایک مشورہ دینے جا رہا ہے, کیا حسینی میرے ساتھ بولے گا؟ میں کہہ رہا ہوں بغض بے شک مزید رکھ لے, کچھ دے سیدہ دا دید رکھ لے, جے حسین نالو یزید پیارے تے پیو دا نا بھی یزید رکھ لے. یہ ہاں ذریعہ حسین سے بس ہوئی. ہر ماتمی جی ہے بابا جی, کیا کہنے شرادی صاحب, یہ معیار کو سلام ہے, کیا کہنے کیا کہنے جی. آپ سلامت رہے, مولا عزت دیں. میں مصاحب پڑھنے لگا ہوں, 1 منٹ میں مصاحب پڑھنا ہے, 2 منٹ پڑھ کے بھائی کے حوالے ممبر کرنا ہے. بابا جی نے اتنا خوبصورت نعرہ لگوایا, ہر ماتمی عزادار نے اپنے ہاتھ بلند کیے ہیں. مجھے غدیر کی یاد آ گئی, اور غدیر کی یاد آتے ہوئے یہ 4 مصرے میرے ذہن میں لازمی آتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر. جو غدیری بندہ بیٹھا ہے میرے ساتھ بولے, میں راضی کھڑا ہوں تیری داد دعا پہ. میں کہہ رہا ہوں حسین بادشاہ کے بابا کی پاک ولایت پڑھنے جا رہا ہوں اور رسول پاک کا شکریہ ادا کرنے جاتا ہوں. جو بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہے وہ ہاتھ اٹھا کے رسول پاک کو شکریہ ادا کر دے. میں کہہ رہا ہوں مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر. جو بندہ غدیری بیٹھا ہے جس کی خمیری غدیر سے گوندی گئی ہے وہ میرے ساتھ بولے. میں کہہ رہا ہوں مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا. کیسا احسان کیا اگلے مصرع میں پڑھوں گا. مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا. مشکل بہت تھا فرق حلال و حرام میں, یہ کام بھی غدیر نے آسان کر دیا. شکر گزار, چھوڑ دیا ممبر. اسی غدیر کی قیمت علی کی بیٹیوں کو دینی پڑی. بہت بہتر پڑھنے والی شخصیت پہلے پڑھ گئی, انہوں نے ایک تذکرہ کیا, بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا, 2 درد کے جملے حسین کی 4 سالہ بطول کے بارے میں کرنا چاہتے. بابا جی دنیا دار ہیں, گناہ گار ہیں, ہم امن پسند قوم ہیں, ہو جاتے ہیں معاملات. مصاحب کیفیت کا نام ہے تیرے دل کے دروازے پہ دستک دے, یہ جملہ تو آنسو بہا دیں, سر پہ ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. بابا جی معاملات ہو جاتے ہیں. میں قوم کا منتخب نمائندہ ہوں, سب سے چھوٹا نمائندہ ہوں. میں پوری دنیا کو ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, ہم رونا چھوڑ دیں گے اگر کوئی ہمیں 4 سال کی ضعیفہ دکھا دے. ہو جاتے ہیں معاملات, ہو جاتے ہیں. ہم پھر بھی رونا چھوڑ دیں گے اگر کوئی ہمیں تو 4 سال کی بچی دکھا جو دیواروں کے آسرے سے چلتی ہو. بڑا غریب ہے میرا بادشاہ حسین. اس گھر میں 2 علی ایسے ہیں جن کے حصے میں بطول آئی. ایک علی کا نام علی مرتضیٰ, میرے مرشد علی کے حصے میں بطول آئی, ان کا نام فاطمہ زہرا. ایک علی کا نام علی زین العابدین, ان کے حصے میں جو بطول آئی اس کا نام سکینہ. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, عزادار بیٹھے ہو, نرم دل لوگ ہوتے ہیں. بابا تقی شاہ جی مجھے معاف کرنا اگر جملہ میرا سخت لگے, لیکن بابا جی 2 علی کے حصے میں بطول آئی, وہ مقدر محمد کے گھرانے کے دونوں علی کے حصے میں بطول آئی. دونوں علی نے بطول کی قبر بنا کے نشان مٹا دیے. فرق کیا ہے دونوں بطول میں؟ پہلی بطول بھی زخمی تھی, دوسری بطول بھی زخمی تھی. پہلی بطول 18 سال کی تھی, دوسری بطول 4 سال کی تھی. بھائی جان پہلی بطول بھی زخمی, دوسری بطول بھی زخمی. مجھے معاف کرنا اگر میرا جملہ سخت لگے, لیکن حقیقت یہی ہے. پہلی بطول بھی مسلمانوں سے ڈرتی تھی, دوسری بطول بھی مسلمانوں سے ڈرتی تھی. معافی مانگ کے اگلا جملہ کہنا بابا جی, پہلی بطول کو بھی اس کے بابا کے بعد بڑا مارا گیا, دوسری بطول کو بھی اس
اس کے بابا کے بعد بڑا مارا گیا. معافی مانگ کے کہنا ہوں جس بندے کو رونا نہ ہے بطول کے فضائل میں امیر بن کے نہ بیٹھا کر. مصاحب میں جملہ درد کا کہنے جا رہا ہوں, اگر دل کے مصاحب کے دستک پہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو پھر ہائے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دینا. میں کہہ رہا ہوں پہلی بطول بھی زخمی, دوسری بطول بھی زخمی. پہلی بطول کو بھی اس کے بابا کے بعد بڑا مارا گیا, دوسری بطول کو بھی اس کے بابا کے بعد بڑا مارا گیا. پہلی بطول بھی مسلمانوں سے ڈرتی تھی, دوسری بطول بھی مسلمانوں سے ڈرتی تھی. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں پہلی بطول کے چہرے پہ بھی تماچوں کے نشان تھے, دوسری بطول کے چہرے پہ بھی تماچوں کے نشان تھے. پہلی بطول کے بھی کان پھٹے ہوئے تھے, دوسری بطول کے بھی کان پھٹے ہوئے تھے. میں نے چھوڑ دیا ممبر. ایک دن روتے روتے سجاد کے قریب آ کے بیٹھی. یہاں سکینہ نے کچھ بولنے کا ارادہ کیا. سجاد رو کے کہتے ہیں سکینہ اس سے پہلے تو کچھ بولے, آج میں سجاد تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی بھائی سجاد پوچھو. سجاد رو کے کہتے ہیں سکینہ بھائیوں کا کام ہوتا ہے بہنوں کو دلا سے دینا, لیکن سکینہ میں نے منظر دیکھا ہے جب سے میں کربلا سے چلا ہوں. آج شام پہنچ گئے ہیں. کربلا میں جب کسی موڑ پہ بھیڑ بڑھتی تھی تو مجھے آگے دلاسا دیتی تھی. سکینہ جب کسی موڑ پہ پتھروں کی بارش پڑتی تھی سکینہ تو مجھے آگے دلاسا دیتی تھی. سکینہ جب لوگ باغی باغی آگے کہتے تھے تو میرا دامن ہلاتی تھی, تو رو کے کہتی تھی بھائی سجاد گھبرانا نہیں, میں سکینہ تیرے ساتھ ہوں. اب اللہ کرے یا میں مر جاؤں یا یہ سارے جوان ماتم کر لے, کون کتنا امیر بندہ بیٹھا ہوا ہے. رو کے سجاد کہتے ہیں سکینہ بھائیوں کا کام ہوتا ہے اپنی چھوٹی بہنوں کو دلاسے دے, تو کربلا سے شام تک ہر موڑ پہ مجھے کیوں دلاسا دے رہی ہے. روتے روتے سکینہ نے سجاد کو گلے لگایا, چیخ مار کے کہتی ہے بھائی اگر شام کے کسی بازار میں میں مر گئی نا تو سجاد تو مجھے دفنا دے گا. سجاد اگر تو شام کے کسی بازار میں مر گیا, میں 4 سال کی سکینہ اپنے رسیوں والے ہاتھوں میں لے کے تجھے شام کے بازار میں. بس حضرت سجاد نے جب یہ سوال کیا نا تو سکینہ کی چیخ نکلی. روتے روتے کہتی ہے بھائی سجاد ایک سوال تو نے کیا ہے, آج دوسری منت میں کرنے چاہتی ہوں. رو کے سجاد کہتے ہیں سکینہ حکم کر. رو کے کہتی ہے بھائی سجاد میں اپنے بابا کی صابر بیٹی ہوں. نا یہ دن ہی منسوب میری چھوٹی شہزادی سے. بھائی سجاد میں اپنے بابا کی صابر بیٹی ہوں. ہاں سکینہ تو اپنے بابا کی صابر بیٹی ہے, میری صابر بہن ہے. رو کے کہتی ہے سکینہ بھائی مجھے گھوڑوں کے ساتھ بگایا گیا, میں نے صبر کیا. ہاں سکینہ سب تو نے صبر کیا. بھائی مجھے اکبر کی جاگیر میں تماچے مارے گئے, میں نے صبر کیا. ہاں سکینہ تو نے صبر کیا. بھائی مجھ پہ پتھروں کی بارش ہوئی, میں نے صبر کیا. ہاں سکینہ تو نے صبر کیا. بھائی پھر میری ایک منت مانو کہ سجاد کہتے سکینہ حکم کر. سکینہ رو کے کہتی ہے بھائی آج غریب ہو کے تیری منت کرنا چاہتی ہوں, تو میرا بھائی بھی ہے, وقت کا امام بھی ہے, جن کی چھوٹی اولاد ہے مجھے معاف کرنا. بھائی تو شمر کو کہہ اس نے مجھے جتنا مارنا ہے مجھے مارے, اس کو کہہ مجھے تانا نہ دے. تڑپ کے سجاد کہتے ہیں سکینہ کیسا تانا دیتا ہے. چیخ نکلی سکینہ کی. رو کے کہتی ہے بھائی وہ لوہے کا تازیانہ اٹھاتا ہے, میرے چہرے پہ لوہے کے تازیانے سے مارتا ہے اور پھر تانا دے کے کہتا ہے اب بلا عباس کو, اب بلا عباس کو, تم عباس کے سہارے مدینے سے نکلے تھی. بس عزاداروں میں نے چھوڑ دیا ممبر. یہ قافلہ اب جو مرشد غازی کے نوکر بیٹھے ہو واجب ہے مجھے دیکھو. بس عزاداروں یہ قافلہ رہا ہو کے شام سے مدینے آنے کا ارادہ کیا. ہر قافلے میں مزدور کے ہاتھ کھل گئے. ہر ایک بی بی نے آ کے سکینہ کی قبر پہ الوداعی سلام کیا. سجاد نے بھی سلام کر دیا, باکر نے بھی سلام کر دیا, وہاں سیدہ زینب نے بھی سلام کر دیا, سیدہ فضہ نے بھی سلام کر دیا. ہر بی بی نے جب سلام کر دیا نا عزاداروں سنو گے, اب باری تھی عباس کی زوجہ کی. عباس کی زوجہ آگے بڑی, سکینہ کی قبر سامنے نظر آئی. سیدہ زینب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بی بی اگر آپ اجازت دے تو میں سکینہ کی قبر پہ ایک عمل کرنا چاہتی ہوں. سیدہ کہتی ہے اجازت ہے. عباس کی زوجہ معافی مانگ کے کہتی ہے بی بی معافی مانگ کے کہہ رہی ہوں, ایک مرتبہ ہر ایک بی بی اپنا چہرہ پھیرے. سیدہ زینب نے بھی اپنا چہرہ پھیر دیا, سیدہ فضہ نے بھی اپنا چہرہ پھیر دیا. عزاداروں مختصر کرو, ہر بی بی نے اپنا چہرہ پھیر دیا. وہاں سجاد کے آگے اپنے ہاتھ باندھ کر کے کہتی ہے بھائی سجاد آپ بھی اپنا چہرہ پھیر لو. جب عباس کے اس نوکر نے بھی اپنا چہرہ پھیرا, عزاداروں سنو گے منظر کیا تھا جو مرشد غازی کے نوکر بیٹھے ہو. عزاداروں ایک مرتبہ شام کی زمین میں زلزلہ آیا, اللہ کا عرش ہلنے لگا. اجازت لینے کے بعد جو سیدہ فضہ نے چہرہ پھیرا تو سنو گے منظر کیا تھا. عباس کی زوجہ نے پہلو سے عباس کا سر نکال کے سکینہ کی قبر پہ رکھا. رو کے کہتی ہے اٹھ سکینہ, سکینہ دیکھ چچا معافی مانگنے آیا.